یہاں ایک چینل میں نے ایک ذاکر ملا کو، میں نے ایک بے ادب بے حیا ملا کو، جس کے سر سے لے کے اس کی قدم کی ناخن تک اس ملا ذاکر رافضی میں تو کہتا ہوں پشے کی بال، پشے کی پر کے اندازے میں بھی حیا موجود نہیں تھی۔ وہ بڑا بے حیا ذاکر، وہ پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ سنیں ذرا، سنیں میری بات سنیں۔ کہتے ہیں جی ہاں، ایک تو صحابہ میں ابو ہریرہ ہے، اس کا نام ابو ہریرہ کم وقت میں آخر میں اسلام میں داخل ہوا، لیکن بس اس کا کام یہ تھا جو اس کو پیسہ دیتا یا جو اس کو کھانا کھلاتا یا جو اس کو کوئی لالچ دیتا تو وہ جو ہے اپنے طرف سے گڑ کے حدیثوں کو بنا کے لوگوں سے کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ بولو العیاذ باللہ، زور سے بولو۔ ارے غیرت کرو نا، حیا کی بات میں کر رہا ہوں، یہ اسلامی حیا ہے۔ اللہ کی قسم، آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے، ستارے بی نور ہو سکتے ہیں، دریا سوکھ سکتا ہے، شجر حجر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کا با ادب و با حیا یار کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ تو ان ذاکرون نے جو مریدیں پالے ہیں، ان رافضیوں نے، ان بدبخت شیعہ رافضی ذاکر نے، ملا مشہدی نے، اس کے کام رات دن جھوٹ گڑنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ پالنا اور جھوٹ کو اڑا دینا۔ یہ ان کے مکتب کا درس ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کے جو طلبہ تھے وہ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، ان میں حیا تھی۔ لیکن اگر حیا نہیں ہے تو آج کے ذاکر رافضی کے دل میں، دماغ میں، آنکھ میں، کان میں، ہاتھ میں، مولانا اس کی رگ رگ میں، اس رافضی بے حیا کی رگ رگ میں بے حیائی کی وہ جراثیم موجود ہے۔ اس لیے تو یہ بے حیا میرے آقا کے یاروں پر الزام لگاتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہاں، بس کسی تاجر کے پیاز سڑ گئے تھے اور وہ بیکے نہیں جاتے تھے، وہ ابو ہریرہ کے پاس آیا، کہا ذرا پیاز کے فضیلت میں بھی کوئی حدیث سناؤ تاکہ میرے انبار پیاز پورا بک جائے۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا یہ ذلت آمیز ذہنیت کا یہ ذاکر شیعہ رافضی ہے۔ اللہ اللہ، میں آپ کو سناؤں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چلا گیا اپنے امی کے ہاں، میری امی اسلام میں نہیں داخل ہوئی تھی، تو اندر سے وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی، اس نے اندر سے مجھے گالی دی، میری ماں نے ابھی تک اسلام میں نہیں آیا تھا، ام ابی ہریرہ، اور اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی باتیں کر دی کیونکہ وہ کافر تھا، وہ مسلمان تو نہیں تھا ابھی تک۔ کہتے میرے دل میں چوٹ آ گیا، میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا، میں نے کہا امی سب برداشت کروں گا لیکن آقا کے بارے میں کوئی چیز برداشت نہیں کروں۔ کہتے میں روتا ہوا دوڑتا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ، پہلے تو امی مارا کرتی تھی، میں سر جھکا کے سہتا تھا، جوتے مارتے میں سر جھکا کے سہتا، کھانا نہ دیتے میں سر جھکا کے سہتا، آج تو اس نے آپ کے خلاف میں کچھ باتیں کہیں، یا رسول اللہ اگر یہ نوبہ جاری ہو تو میں اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا ہوں، اس بوڑھی ماں کے لیے آج اللہ کے لیے دعا کرو، اللہ میری اس ماں کے دل میں اسلام داخل کر دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی،
اللہم اہد ابی ہریرہ، اللہم اہد ابی ہریرہ، اے اللہ میرے اس شاگرد کی ماں کے سینے میں اپنا اسلام داخل کر دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں وہاں سے دوڑتا ہوا جب گھر پہنچا، میں نے دروازہ کٹکھٹایا، میں نے دیکھا امی کا لہجہ بالکل بدل گئی ہے۔ پہلے لہجہ سخت تھی، اب نرم واری لہجے سے مجھ سے بات کرتے ہیں۔ حمام سے نکلی امی اور کپڑے مپڑے پہن لیے، کہا ابو ہریرہ مجھے جلدی لے جاؤ کہ اب میں محمد کی غلامی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں۔ یہ لوگ تھے۔ فرماتے ہیں امی اسلام میں آ گئی، پھر میں نے حضرت سے درخواست کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک عرض ہے، وہ یہ کہ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اور میرے امی کو مومنوں کے دل میں اللہ میری اور میری امی کی محبت پیدا کر دے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہر مومن کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے۔ کیا دعائیں ہیں، کیا دعائیں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے دعا فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے میرے آقا نے یہ دعا کی کہ اللہ ابو ہریرہ کی محبت کو ہر مومن مسلمان کے دل میں پیدا کر دے، میرے آقا کی اس دعا کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان نے مجھے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، لیکن میری حدیث جب اس تک پہنچتی تھی تو مجھے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ کس کی دعا قبول ہوئی؟ بولو کس کی دعا قبول ہوئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے۔ تو فرمایا فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، روئے زمین پر جہاں بھی سچا صادق پکا مومن جہاں بھی ہوتا تھا، اللہ اس کے دل میں میرے اور میری امی کی محبت ڈال دیتے تھے۔ مولانا میرے آقا نے دعا کیا کہ اللہ ابو ہریرہ کی محبت کو ہر مومن کے دل میں کیا کر دے؟ بولو زور سے بولو۔ آپ لوگ تو چپ کی سکوت لے کے تو میرے پاس نہیں آئے ہو نا، یہاں کچھ اپنا روزہ توڑ دیا کرو۔ یہ جو چپ کی روزہ ہے نا، اس کو کیا کرو؟ توڑ دو۔ ابو ہریرہ کے لیے میرے آقا نے دعا کیا، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جہاں بھی کوئی مومن ہوتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ہم سے وہ بغض رکھتا تھا، وہ ہماری خلاف باتیں کرتا تھا جو پکا مومن نہیں ہوتا تھا۔ بولو سبحان۔ یہ امین مشہدی سے کہا جائے کہ تم چینلوں میں آ کے بکواس کرتے ہو، اپنی ایمان کو چیک کرو اے رافضی، اے بدماش خبیث رافضی، تو وہ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث میں سنا رہا ہوں۔ اس حدیث کے تحت ہم یہ فتویٰ دینے کے حق اور مجاز رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ مشہدی کے دل میں پکا ایمان موجود، جس کے دل میں ابو بکر کا بغض و حسد ہو، جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا حسد ہو، عمر فاروق کا بغض ہو، عثمان غنی کے لیے لعن و طعن ہو، جس کے دل میں حضرت عمر بن خطاب کا بغض ہو، حضرت علی کا بغض ہو، جس کے دل میں حسنین کے لیے بغض ہو، جس کے دل میں حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کے لیے بغض موجود ہو، اور جس کے دل میں یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھ کر آپ کو سنایا اس کے دل میں ابو ہریرہ کے لیے بغض ہو، تو وہ پکا مسلمان ہونے کا دعویٰ کر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ حدیث جو میں نے پڑھا کہ فما خلق مومن، دنیا میں کہیں بھی مومن ہو، میرے آقا کی دعا کی برکت سے میرے محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے، اور یہ مشہدی بدماش کے دل میں
بغض ہے ابو ہریرہ کے لیے، کینہ ہے ابو ہریرہ کے لیے۔ آج میں یہ الزام ایک عام دکاندار پر بھی نہیں لگا سکتا، اور وہ بے حیا، وہ حیا سے فارغ انسان، وہ یہ تہمت کس پہ لگاتا ہے؟ ابو ہریرہ پہ، کہ پیاز والے کے پیاز نہیں بکے تھے، اس نے کہا چلو میں آج کچھ تو دے دوں گا، تیرا مٹھی بھر دوں گا، پیاز کی فضیلت میں کوئی حدیث بنا کے سناؤ۔ بولو العیاذ باللہ، کیا بولو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو العیاذ باللہ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، بولو العیاذ باللہ۔ ابو ہریرہ جھوٹ سے بری ہیں، ابو ہریرہ منگڑت سے بری ہیں، ابو ہریرہ میرے نبی کے خاص شاگرد ہیں۔ 5369 یا کم و بیشتر روایتیں ابو ہریرہ نے امت کو سنایا، 5000 حدیث۔ کتنی حدیث کس نے سنایا امت کو؟ ابو ہریرہ نے سنایا۔ ابو ہریرہ ہے، لیکن وہ